عادل صاحب کی جانب بڑھنا ہے جی، آپ کو پراپر ٹائم مل چکا ہے جی۔ عادل صاحب اوور ٹو یو، اب کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں، توشہ خانہ کیس کے میرٹ پہ کبھی بھی پی ٹی آئی آئی ہی نہیں۔ شروع میں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ درخواست، یہ جو شکایت ہے یہ تو چونکہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے دائر کی ہے، وہ مجاز اتھارٹی نہیں تھے، پھر جس فورم پہ دائر کی گئی وہ مجاز فورم نہیں تھا۔ اس کے بعد اس کی مینٹینیبلٹی پہ وہ تھرو آؤٹ ان کا فوکس رہا۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ آیا ہے، وہ فیصلہ جن حالات میں آیا ہے، اب وہ ان پوائنٹس پہ چلے گئے ہیں۔ اچھا، ان پوائنٹس میں بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں جن میں ان کو آگے فائدہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جب انہوں نے 5 گواہان پیش کرنے کے لیے درخواست دی تھی، وہ درخواست انٹرٹین نہیں کی گئی، اور اس پہ کل پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ فوجداری کیس میں تو ہیر رانجھے کا کیس بھی آئے، تو اگر وہ کہیں کہ جی گواہ پیش کرنے ہیں تو یہ آپ اس میں انکار نہیں کر سکتے، یہ ایک فوجداری کیس میں طریقہ کار ہے۔ پھر اس کے علاوہ پھر اس میں جو حق دفاع کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں وہ حق دفاع نہیں دیا گیا، وہ بنیادی طور پہ انہی چیزوں کو گراؤنڈ بنا رہے ہیں۔ پھر 120 ڈیز والا یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ نہیں جی نہیں، 120 دن قانون میں تو لکھا ہے کہ وہ 120 دن کے اندر ایکشن ہونا ہے اگر کوئی ایسٹس اینڈ لائبلٹیز والے معاملے میں کوئی ایسی غیر قانونی کام ہوا ہے اور اس میں کوئی غلط بیانی کی گئی ہے۔ یعنی اس کیس کے میرٹ پہ نہیں وہ آ رہے کہ جی واقعی یہ جو گھڑیاں اور یہ جو زیورات یا جو یہ تحفے یہ جو ملے بالکل ملے، جہاں ایک جانب اخلاقیات کی بات ہوتی تھی، دوسروں کو سیاست اور اخلاقیات کے درس دیے جاتے تھے، لیکن یہاں وہ خود لیے، اور وہ جو پیمنٹ 20% پہلے اور بعد میں پھر 50% تک چلی گئی۔ لیکن اس کیس میں اینڈ پہ آ کے جو کچھ ہوا ہے وہ واقعی میں عدالتی زبان اور قانونی جو تقاضے ہیں ان کو دیکھا جائے، اور سپریم کورٹ کی جو آبزرویشن آ چکی ہیں، ایسا بھی عام طور پہ ہم نے ویسے نہیں ہوتا دیکھا کہ ٹرائل کورٹ کے معاملات پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور عدالت جو ہے بڑی عدالت یہ کہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی یعنی جو لوگ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں کرٹیکلی، وہ کہتے ہیں کہ پھر عدالتوں کی ایسی آبزرویشن آ جاتی ہیں تو نچلی عدالتیں جو ہوتی ہیں پھر ان پہ ایک پریشر سا بن جاتا ہے کہ جی دیکھیں بڑی عدالت تو روز عدالت لگا کے بیٹھی ہے اور وہ اس سارے معاملے کو آبزرو کر رہی ہے۔ بہرحال یہ ان جج صاحبان نے قانون کے مطابق ہی کیا ہوگا۔ تو اس میں ٹرائل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی تھی سعد رسول صاحب، اس میں ٹرائل پہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں بھی ٹرائل سے معاملہ اب اپیل میں چونکہ اپیل میں آ گیا۔ اچھا، جہاں تک معاملہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی، کیا اس میں جو بظاہر لگ رہا ہے سوموار یا منگل کو ان کو توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا معطلی کے معاملات جس طرح کی آبزرویشن آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے انہیں ریلیف مل جائے، لیکن اس کے بعد جو کیسز ہیں، خاص طور پہ جو سائفر کا کیس ہے اور اس میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ کاغذوں میں ڈالی جا چکی ہے، اور یہ ایک سیریس کیس ہے۔ آپ دیکھیں نا، اسی کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کے جس طرح سے جسمانی ریمانڈ مل رہے ہیں تو ایف آئی اے کو، تو اس کیس میں اگر وہ بری ہو بھی جاتے ہیں تو باہر ان کے آنے کے امکانات نہیں ہیں، کیونکہ 15 سے 18 کیسز ایسے ہیں جس میں ان کی گرفتاری ڈل چکی ہے، 100 سے زائد ان پہ کیسز درج ہیں، اور جب گرفتاری کے بعد ضمانت کا معاملہ جو ہوتا ہے اس میں صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس میں جب ضمانت لینے کے لیے جائیں گے عدالتوں میں، اس صورت میں ان کو مہینوں لگ جائیں گے۔ تو ابھی جو چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کی مشکلات اس کیس میں اگر کوئی ریلیف مل بھی جاتے ہیں، یہ ریلیف اس حد تک کہ سزا معطل ہوگی، وہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ نہیں ختم ہوگا، وہ اپنی جگہ موجود ہوگا، اس پہ مہینوں لگیں گے، اس میں سزا معطل ہوگی۔ دیکھیں، میں صرف ایک چیز اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سائفر کیس ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ ایف آئی اے کی جانب سے ایسی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ جو سائفر جب گم ہوا اس کی تلاش کے لیے 2 تجاویز جو ہے ان کے پاس زیر غور ہیں، اگر ان میں سے کوئی وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں، کیونکہ وہ خود یہ تیار کر رہے ہیں، انہوں نے کہیں اعلیٰ سطح پہ یہ تجاویز پیش بھی کی ہیں کہ سائفر کی تلاش کے لیے یا تو وہ خود جو ہے وہ بنی گالہ اور زمان پاک جائیں اور وہاں پہ تلاشی لیں، یا ان کے پاس انہوں نے یہ بھی ایک تجویز دی ہے کہ خان جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں عمران خان، ان کو لے کر خود زمان پاک جائیں اور بنی گالہ جائیں۔
ایک تو یہ ان کے پاس تجویز چل رہی ہے، اور دوسری میرے پاس خبر یہ ہے کہ شاید جو ابھی چند ایک افراد جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، شاید آئندہ آنے والے دنوں میں بلکہ بہت عنقریب جو ہے وہ ان سے علیحدگی کا اعلان کریں گے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس موقع پر اس طرح کے معاملات میں جہاں جو پارٹی کا جو ویژن تھا یا جو پارٹی کا نعرہ تھا، ہم اس طرح ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ شاید ان کو بھی کافی چیزوں کا اندازہ ہو گیا ہے، اب وہ بھی جو ہے وہ معافی تلافی کی طرف جو ہے وہ آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مشکلات میں جو ہے مزید اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ریلیف تو ملے گا لیکن مشکلات میں مزید اضافہ بھی ہوگا۔